الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج 27 شعبان المعظم پیر کا دن، اور جاتے ہی جاتے رمضان کی آمد اور شعبان ہم سے رخصت ہوتا جا رہا ہے، اور اس میں سب سے بہترین عمل میں آپ کو بتاتا جاؤں، اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل آپ کو وظیفہ بھی بتاتا ہوں کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جو کوئی شعبان میں روزانہ 700 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کچھ فرشتے مقرر فرما دیتا ہے، وہ اس درود پاک کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے کر آتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوتے ہیں، اور پھر جس نے درود پاک پڑھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کچھ فرشتے مقرر فرما دیتا ہے جو قیامت تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، استغفار کرتے رہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل ہم نے اگر یہ وظیفہ نہیں کیا ہوا تو یہ خصوصاً وظیفہ ماہ شعبان کا ہے۔ اب شعبان کے کچھ دن یعنی کچھ 1-2 دن ہمارے پاس موجود ہیں، اگر میری کسی بہن نے میری کسی بھائی نے ابھی تک یہ وظیفہ نہیں کیا تو ہاتھوں ہاتھ کر لیں، 700 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک کیا پڑھیں گے سن لیں: صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کو آپ نے 700 مرتبہ پڑھنا ہے، تو قیامت تک انشاءاللہ فرشتے دعائیں مغفرت ہمارے لیے کرتے رہیں گے۔ ماہ رمضان کی آمد اور ماہ رمضان کا چاند تو کیا ہی بات ہے اس چاند کی، اللہ تعالی ہمیں دیکھنا نصیب فرمائے۔ اور یعنی ہم پریشان حال، اے غموں میں ڈوبنے والو جو پریشان حال ہیں، خوش ہو جاؤ، ماہ رمضان آ رہا ہے، ماہ غفران آ رہا ہے۔ الحمدللہ اس میں ٹینشنیں، پریشانیاں، غم، دکھ، تکلیفیں سب دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حاجتوں کو قبول فرماتا ہے، پورا کرتا ہے، دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور جنت کی کھڑکیاں، جنت کی کیاریاں، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے، شیطان کے بچوں کو قید کر لیا جاتا ہے، شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ آنے والا ہے، اس مہینے میں ہر لمحہ رحمتوں کا، ہر لمحہ نیکیوں کا، ہر لمحہ، اللہ کی قسم میں آپ کو کیا بتاؤں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے ارشاد فرمایا، اگر میری امت کو یہ خبر ہو جائے کہ رمضان کیا ہے تو وہ سارا سال یہ دعا کریں کہ یا اللہ سال کے 12 مہینے رمضان ہو، سال کے 12 مہینے رمضان ہو، ماہ رمضان کی آمد مرحبا، ماہ غفران کی آمد مرحبا۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کا صدقہ میرے دوستوں، میری بہنوں کی دلی خواہشات اور دلی مرادوں کو پورا فرمائیں۔ آپ نے خوب عبادت میں گزارنا ہے یہ مہینہ، اور اس مہینے کی بہت سی برکتیں ہیں، اور ماہ شعبان یہ حضور کا مہینہ ہے، ہم سے رخصت ہوتا جا رہا ہے، ہم سے رخصت ہو رہا ہے یہ مہینہ۔ الحمدللہ جنہوں نے اس چینل پر رہتے ہوئے روزانہ جو وظائف آپ کو دیتے ہیں اور اس وظیفے کو آپ کرتے ہیں اور لکھ بھی لیا کریں، انشاءاللہ بہت سی برکتیں آپ کو حاصل ہوتی ہیں، حاصل ہوں گی، کیونکہ جیسے جیسے آپ وظیفہ پڑھتے ہیں ویسے ویسے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، وہ فرشتے آپ کے نام اعمال بھی، نیکیاں بھی لکھتے ہیں، پھر آپ کی التجائیں بھی لکھتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ یہ تیرا بندہ، یہ تیری بندی یہ مانگ رہا ہے، یہ مانگ رہی ہے، اس کی یہ خواہش ہے، یا اللہ اس کو عطا کرنا ہے کہ نہیں، یا اللہ اس کو عطا کرنا ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عطا کر دو، تو فرشتہ عطا کر دیتا ہے، کیونکہ رزق کی جو ڈیوٹی ہے، جو ذمہ داری ہے وہ فرشتوں کی ہے، روح پھونکنے کی ذمہ داری فرشتوں کی ہے، اس طریقے سے جان نکالنے کی، روح نکالنے کی ذمہ داری فرشتوں کی ہے، یہ تمام کو اپنا اپنا کام دے دیا گیا ہے، تو ہم نے دعا کرنی ہے، التجائیں کرنی ہے، انشاءاللہ عز و جل ہماری ہر حاجت کو پورا کر دیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جو مسلمان ثواب کی امید پر رمضان کے روزے رکھے
اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے، معاف ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، جس کو ریان کہا جاتا ہے، اس سے قیامت کے دن روزہ دار داخل ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ان کے علاوہ وہ کوئی اور داخل نہ ہوگا۔ کہا جائے گا روزہ دار کہاں ہیں؟ تو یہ لوگ کھڑے ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور اس دروازے سے داخل نہ ہوگا۔ جب یہ داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، اور پھر اس دروازے سے کوئی داخل نہ ہو سکے گا۔ میرے پیارے اور دوستو، آج ہم غور کر لیں، اگر ہم کسی بھی کام کے سلسلے میں کہیں جاتے ہیں، جس کے پاس پروٹوکول ہوتا ہے اس کو اندر بلا لیا جاتا ہے، جو غریب ہوتا ہے، جو کمزور ہوتا ہے، جو مجبور ہوتا ہے، جس کے پاس کوئی سفارش نہیں ہوتی، اس کو باہر کھڑا کر دیا جاتا ہے، وہ دھکے کھاتا ہے، مہینوں بھر، سالوں بھر، ہفتوں بھر دھکے کھاتا ہے، اس کا کام نہیں ہوتا۔ لیکن جس کے پاس پروٹوکول ہوتا ہے وہ ایسے گاڑی سے اترتا ہے، اندر جاتا ہے، اپنا کام کروانے کے بعد دوبارہ اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل یہ پروٹوکول ہمیں انشاءاللہ قیامت والے دن ملے گا، کہ حکم ہوگا کہ روزہ دار کہاں ہے؟ فرشتے کہیں گے روزہ دار کہاں ہے؟ اے روزہ دارو کہاں ہو؟ آؤ اس دروازے سے داخل ہو اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ریان جیسا دروازہ الحمدللہ روزہ دار کے لیے ہے، اس دروازے سے داخل ہو جاؤ اور جنت میں چلے جاؤ، باقی آپ کو دیکھتے رہ جائیں گے۔ تو بہت خوش نصیب ہیں جو اس ماہ رمضان میں اور اس شعبان میں جنہوں نے روزے رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کی بے حساب مغفرت اور بخشش فرمائے، ہم سب کو خوب عبادت کرنے کی سعادت عطا فرمائے، نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری ہر حاجت کو قبول فرمائے۔ ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہم پیسہ کماتے ہیں بچتا نہیں ہے، کرائے پہ گھر ہے، گھر نہیں ہے، شادی نہیں ہوئی، بیوی نہیں ہے، میری بہن گھر میں بیٹھی ہے، رشتہ نہیں آ رہا، پریشانیاں ہیں۔ تو انشاءاللہ اس سب پریشانیوں سے آپ انشاءاللہ عز و جل اب نکلنے والے ہیں۔ 27 شعبان پیر کے دن انشاءاللہ عز و جل 11 بار آپ نے پڑھنا ہے، وہ عمل آپ کو بتا دیا جاتا ہے۔ درود پاک آپ نے کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے، نماز فرض اور واجبات کی ادائیگی، تلاوت قرآن مجید، ماں باپ کو ادب و احترام، حسن سلوک رشتہ داروں کے ساتھ۔ آپ نے سب سے پہلے وضو کرنا ہے، بسم اللہ والحمدللہ یا قادرو پڑھتے رہنا ہے، اس کو آپ لے لیں میری بہنوں، اس کو آپ لے لو۔ بسم اللہ والحمدللہ سے وضو شروع کیا کریں، یا قادرو پڑھتے پڑھتے وضو کا اختتام کیا کریں۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے مصلی رسول پر بیٹھ جانا ہے۔ جیسے ہی آپ مصلی رسول پر بیٹھ کے آپ نے نیت کرنی ہے، یا باری تعالیٰ میں یہ عمل کر رہا ہوں، میری یہ اس حاجت کو پورا کر دے۔ اب آپ نے بیٹھ جانا ہے اور آنکھیں بند کر کے تصور مدینہ ہی مدینہ، آپ کو جو میں ابھی نام بتاؤں گا اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے یا عظیم یا حی، یا عظیم یا حی، یہ ایک بار ہوا، یا عظیم یا حی 2 بار ہوا، یا عظیم یا حی یہ 3 مرتبہ ہوا۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس طرح ہم اس کو 11 مرتبہ پڑھیں گے اور سجدے میں چلے جائیں گے، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اللہ عز و جل کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، اور اپنی التجاؤں کو اور اپنی دعاؤں کو قبول کرواتا ہے، منظور کرواتا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ آپ نے دعا کرنی ہے، رو رو کے دعا کرنی ہے، اپنی زبان سے مانگنا ہے، یا باری تعالیٰ عافیت و سلامتی کے ساتھ اپنے گھر کا حج عطا فرما دے۔ عافیت و سلامتی کے ساتھ یا رب العالمین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہم سب کو غنی کر دے، میرے ماں باپ کی خیریت ہو، میں خیر سے رہوں، میری اولاد خیر سے رہے، اور عافیت و سلامتی کے ساتھ ہم سب کو رمضان میں داخل کر دے، اور اس رمضان کا صدقہ ہم سب کی بے حساب مغفرت اور بخشش فرما، آمین آمین آمین۔ اللہم سلمنی لرمضان وسلم لی رمضان وتسلمہ منی متقبلا۔ اے اللہ عز و جل مجھے رمضان کے لیے اور اسے میرے لیے سلامت رکھ، اور اس میں کی جانے والی میری عبادت کو قبول فرما۔ انشاءاللہ عز و جل ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔
اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو کرنے کے بعد اپنا پورا نام ضرور بتائیں۔ جزاک اللہ خیر۔